آج تک بہت عملیات وظائف بتائے گئے ہیں۔ آپ لوگوں کے اس چینل پہ خاص کر کے جو زیادہ میسیجز ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، ان میں ازواجی زندگی کے مسائل، محبت کے معاملات، منگنی کا ٹوٹ جانا، انسان کا بدل جانا اور دشمن وغیرہ کے لیے زیادہ تر میسیجز ملتے ہیں۔ یہی مسائل ہوتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان پہ زیادہ آپ کو ویڈیوز دیتا ہوں۔ آج کا جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ تصور میں اگر کوئی انسان کرتا ہے، یعنی امیجنری یہ کیا جاتا ہے، امیجنیشن میں کیا جاتا ہے دوسرے انسان کی محبت کا آسان عمل اسے کہا جاتا ہے۔ جس کتاب سے یہ عمل بتا رہا ہوں اس کا بھی نام بتاؤں گا۔ شروع میں ایک گزارش آپ لوگوں سے کر دی ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ آج وظیفہ بک چینل پہ بڑا خاص عمل میں نے بتانے عملیات ہیں، بلکہ تو اس چینل پہ بھی ضرور جائیں، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جہاں انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانی میں، مصیبت میں سب سے پہلے رب کی ذات یاد آتی ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ انسان جب بھول چکا ہوتا ہے اپنے رب کو، تو جیسے ہی تکلیف پہنچے تو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جس طرح ایک چھوٹا بچہ تکلیف میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہیں ہوتی، وہ تکلیف میں اپنی ماں تو دیکھتا ہے۔ رب کی ذات انسان کو یہ معلوم ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ انسان جب اللہ سے توقع لگاتا ہے، اللہ سے توقع کے ساتھ اور توکل کے ساتھ مانگتا ہے۔ تقسیر العملیات میں بالکل اسی طرح درج ہے، یہ کتاب کا نام ہے جس میں سے عمل بتا رہا ہوں۔ تو انسان توکل کے ساتھ اللہ کی ذات کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھ دیتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ ہر کام میں اللہ کی بہتری ہے۔ جو عمل بتا رہا ہوں اس کے کتاب کے، بلکہ میں نے اس چینل پہ کوئی 6-7 عملیات بتائے ہیں ابھی تک۔ آپ کمنٹس پڑھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کتاب کے عملیات کتنے طاقتور، کتنے اکثیر ہیں، کہ لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک کبھی فائدہ نہیں ملا جتنا ان عملیات سے ملا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے کمنٹس نہیں لکھے ہوئے، باخدا یہ آپ لوگوں کے ہی میسیجز ہوتے ہیں جو میں دکھاتا ہوں، اور دکھانے کا مقصد ایک ہوتا ہے کہ آپ بھی اگر عمل کریں تو یقین کے ساتھ کریں گے، آپ کا یقین پختہ ہوگا، زیادہ اثر ہوگا۔ جتنا زیادہ یقین ہوتا ہے اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا کام عطا کرنا ہے، انسان کا کام مانگنا ہے۔ تو جب بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ کی ذات سے مانگنا ہی بہتر ہے۔ انسان کے سامنے اپنا دکھ درد بیان کریں گے، باپ خدا یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا بعد میں مذاق بنائے، یا آپ کا دکھ دیکھ کے وقتی طور پہ، ظاہری طور پہ آپ کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن بعد میں دوسروں کو بھی بتائے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، جب اسے اپنا درد، اپنا دکھ بیان کیا جاتا ہے، ایک تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کی پریشانی اسی وقت کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایک آپ کے اندر یقین مزید پیدا ہوگا کہ میرا کام ہو کے رہے گا۔ کبھی مایوس نہ ہو۔ یہاں پہ بڑے لوگ میسج کرتے ہیں، مایوسی میں میسج ہوتے ہیں کہ میرا کام نہیں ہوتا، دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو کرو۔ اللہ قرآن پاک میں یہ بیان کرتا ہے کہ اے میرے بندے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے رستے بند ہوتے جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے، جس بھی حال میں ہو، کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، چاہے میرے چینل پہ نہ آئے، دوسرے پہ چلے جائیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب مایوس ہو جائیں گے پھر رستے بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، چاہے آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، کوئی بھی تعویذ کر لیں، کوئی بھی عمل کر لیں۔ اور دوسری بات، سفلی عملیات کی طرف کبھی نہ جائیں۔ جو انسان سفلی عملیات کی طرف چلا جاتا ہے صرف اپنے ذاتی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، ذاتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ وہ نحوستیں گھیرتی ہیں انسان کو جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو آج کا عمل نہایت آسان ہے، تصور میں کیا جانے والا ہے۔ اس انسان کو محبت میں دیوانہ، پاگل کرنے کا خاص عمل ہے۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ اللہ سے مدد مانگنے کا وظیفہ ہے۔ اس کو کیا اس طرح جاتا ہے، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، نیت کرنی ہے اسی تنہائی والی جگہ پہ بیٹھ کے کہ میں فلاں انسان پہ یہ عمل کرنے جا رہا ہوں، جب جا رہی ہوں، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا کرے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف جو ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر، اور صرف 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی 1 تسبیح آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے۔ تصور اس وقت اللہ کی ذات پہ یہ یقین رکھنا ہے اس وقت کہ اللہ میری مدد کرے، اور دوسرے انسان کا تصور لانا ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ آنکھیں اس درمیان میں نہیں کھلنی چاہیے، چاہے ایک تسبیح لے لیں تاکہ گنتی کا اندازہ رہے۔ آپ تسبیح پہ پڑھتے جائیں، 100 دانوں کی تسبیح لے لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھتے جانا ہے۔ جب 100 دانے پورے ہو جائیں تو آخر میں ایک بار دوبارہ درود پاک پڑھیں، اور 1 پھونک اپنے اوپر مار دینی ہے جب عمل مکمل ہو۔ کسی وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، ناپاکی میں نہیں کیا جا سکتا، بہنیں ماہواری میں عمل نہ کیا کریں، باقی کسی وقت بھی کریں گے انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ بعض لوگ اس میں اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جب اپنے اوپر پھونک ماری جاتی ہے تو ایک تصور میں اس سے پہلے آنکھیں بند کیے ہوئے دوسرے انسان پہ بھی پھونک مار دی جاتی ہے۔ وہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، یہ دوسری کتاب میں درج ہے طریقہ، اس کتاب میں جس طرح درج ہے ویسے بھی میں نے بتا دیا۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، دوبارہ گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ لازمن جانا، اور جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنی والدہ کا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، صرف نام چھوڑنا ہوتا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔